بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز کرنے سے منع فرمایا، جبکہ دوسری طرف جب نعت خوانی ہوتی ہے، جب اس میں نعت پڑھتے ہیں تو نعرے لگائے جاتے ہیں، تو نعت پڑھتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے آواز بلند ہو جاتی ہے، جبکہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے نعت کے دوران یا نعرے لگاتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرنا جائز ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یہ ممانعت مطلقاً نہیں ہے بلکہ مخصوص صورتوں کے ساتھ مقید ہے، اور علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر رہا ہو، یا آواز بلند کرتے ہوئے گستاخی کی نیت ہو، یا اس کا انداز ہی گستاخانہ ہو، غرض کہ کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز کی وجہ سے تکلیف پہنچے، تو وہ اس ممانعت کے تحت داخل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب نہ بنتا ہو، تو وہ اس ممانعت کے تحت داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 307 پر اسی آیت کے تحت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ لم يتناول النهي ايضا رفع الصوت الذي لا يتأذى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نہی ایسی بلند آواز کو بھی شامل نہیں کہ جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچتی ہو۔ آگے اس کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَا كَانَ مِنْهُمْ فِي الْحَرْبِ أَوْ مُجَادَلَةِ مُعَانِدٍ أَوْ إِرْهَابِ عُدُوٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، کیونکہ جنگ میں یا دشمن سے لڑتے ہوئے یا دیگر مقامات پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز کیا کرتے تھے۔ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں فَفِي الْحَدِيثِ، کہ حدیث مبارکہ میں ہے انہو قال علیہ السلام لعباس بن عبد المطلب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے ارشاد فرمایا لمن زہم الناس یوم حنین، اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب لوگ پیٹ پھیر کر یوم حنین کے موقع پر بھاگنے لگے، سرکار فرماتے ہیں اسرخ بالناس، کہ اے عباس تم لوگوں کو آواز دو، ان کو ندا دو۔ پھر آگے راوی ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَجْهَرَ النَّاسِ صَوْتًا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلند آواز والے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز سے کلام کرتا ہے سرکار کی موجودگی میں کہ جو سرکار کے لیے باعث اذیت اور باعث تکلیف نہ ہو، تو وہ اس ممانعت کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ یہی موقف علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 77 پر، اور علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 403 پر بیان فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، شفا شریف کی ہے حصہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 18، اس میں درج ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ پیر سن ہو گیا، تو آپ سے کسی نے عرض کی کہ آپ اسے پکاریں کہ جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا، بلند آواز سے پکارا، تو راوی فرماتے ہیں فانتشرت، کہ ان کا جو پیر کا سن ہونا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا۔ یوں ہی تاریخ کی معتبر کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 پر ہے کہ جب مسلمانوں کی مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، تو وہ مسیلمہ کذاب کے پیروکار بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور وہ وہی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے۔ تو اس وقت یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، تو اس وقت مسلمانوں کا شعار یا محمدہ کہنا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمدہ، کہ یہ جو جنگ یمامہ تھی اس پر مسلمانوں کا شعار اس دن یا محمدہ کہہ کے پکارنا تھا۔ تو آپ دیکھیں جنگ کے دوران صحابہ بلند آواز سے یا محمدہ کہہ رہے تھے۔ یوں ہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے
کہ جب آپ کفار کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی ہجوم کا جواب دیتے تو سرکار کی موجودگی میں ہی بلند آواز سے اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ تو ان تمام دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرکار کی موجودگی میں بلند آواز سے کلام کرتا ہے اور اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہ ہو تو وہ اس ممانعت کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب کوئی نعت پڑھ رہا ہو یا نعرے لگا رہا ہو تو کوئی بھی اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ اس میں گستاخی کا پہلو ہے یا یہ بے ادبی ہے، تو لہٰذا یہ اس ممانعت کے تحت داخل نہ ہو کر بالکل جائز ہوگا۔ ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ سائل نے یہ کہا کہ ہم سرکار کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اس کے باوجود بلند آواز سے کلام کرتے ہیں، تو اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سائل کے ذہن میں حاضر و ناظر کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ تو یہ تصور یاد رکھیے گا کہ یہ شرعی تصور نہیں ہے، نہ ہی یہ تصور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، بلکہ حاضر و ناظر کا درست مفہوم جو قرآن اور حدیث کے بے شمار دلائل سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ایسے ہی حیات ہیں جیسے آج سے تقریباً 1450-1500 سال پہلے ظاہری طور پر حیات تھے، اور آپ جب چاہے جہاں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تشریف لے جا سکتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں کئی مقامات پہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو سکتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرما ہو کر پوری کائنات میں تصرف بھی فرما سکتے ہیں، اور پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہاتھوں کی یہ ہتھیلی۔ تو یہ حاضر و ناظر کا درست مفہوم ہے جو قرآن اور حدیث کے بے شمار دلائل سے ثابت ہے۔